بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس وقت جب بصرہ میں حجاج بن یوسف سالار بدیل بن طہفہ کو سندھ پر حملے کے لیے تیار کر رہا تھا، راجہ دہر اپنی راجدھانی اروڑ میں اپنے خاص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے مکران میں مقیم عرب کے باغی سرداروں کے امیر محمد حارث الافی کو بلایا تھا۔ حجاج کے بھیجے ہوئے سالار عبداللہ بن نبہان کی شکست کے بعد راجہ دہر الافی کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ کیا تم خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارے دشمنوں کو بھگا دیا ہے؟ راجہ دہر نے محمد حارث الافی سے پوچھا۔ نہیں، الافی نے کہا، یہ شکست بنو امیہ کی نہیں، یہ اسلام کی شکست ہے، یہ سلطنت اسلامیہ کی شکست ہے۔ پھر تم ہماری فتح پر خوش نہیں ہو؟ راجہ دہر نے کہا۔ مہاراج، الافی نے کہا، آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ نے مجھے جس بات کے لیے بلایا ہے وہ بات کریں؟ ہاں الافی، راجہ دہر نے کہا، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ مجھے مشورہ دو کہ کیا عرب پھر حملہ کریں گے؟ اگر ان میں غیرت ہوئی تو وہ ضرور حملہ کریں گے۔ الافی نے کہا، خلیفہ شاید منہ موڑ جائے، عراق کا امیر حجاج بن یوسف ہٹ کا پکا ہے، وہ اس شکست کو ہضم نہیں کرے گا۔ اس نے معلوم کر لیا ہوگا کہ آپ کی فوج کس طرح لڑتی ہے، وہ دوسری بار شکست نہیں کھائے گا۔ کیا تم میری مدد کو نہیں آؤ گے؟ راجہ دہر نے پوچھا۔ تمہارا وطن اب یہ ہے، عرب نہیں۔ مہاراج، الافی نے کہا، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہمارا وطن عرب ہے، ہم اپنے ہم وطنوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اگر عرب کی فوج نے پھر حملہ کیا تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ راجہ داہر نے کہا، اس مدد کی جو قیمت مانگو گے دوں گا۔ کہو گے تو تم جہاں رہتے ہو اس علاقے کو تمہاری آزاد ریاست بنا دوں گا، وہاں تمہارا راج ہوگا، ہم آپ کی یہ مدد کریں گے کہ آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ الافی نے کہا، ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ سوچ لو الافی، داہر نے کہا، میں نے تمہیں آباد کیا، میں تمہیں برباد بھی کر سکتا ہوں، تمہیں اپنے ملک سے نکال سکتا ہوں، تم سب کو قید میں ڈال سکتا ہوں۔ مہاراج، الافی نے کہا، ہمارے متعلق جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں اور اپنے وزیر بدہمن سے مشورہ کر لیں۔ میں ایک بار پھر آپ سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کی یہ مدد کریں گے کہ عرب کی فوج نے حملہ کیا تو ہم غیر جانبدار رہیں گے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ نے جن عربوں کو لوٹا اور انہیں قید میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمارا بھی کچھ رشتہ ہے، ان میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ آپ ہمیں ملک سے نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں، اس کے جواب میں ہم اپنے قیدیوں کو رہا کرانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے تو دھمکی دی ہے، ہم کچھ کر کے دکھائیں گے۔ میں تم لوگوں کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ قیدی کہاں ہیں؟ راجہ دہر نے کہا، نہ میں نے حکم دیا ہے کہ ان جہازوں کو لوٹ لیا جائے، جہازوں کو لوٹنے والے بڑے طاقتور قبیلے کے لوگ ہیں، تم نے بھی مجھ پر وہی الزام عائد کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ مہاراج، الافی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، ہم نے آپ کے ایک دشمن کو ایسا بھگایا تھا کہ آپ پر حملہ کرنے کی دوبارہ سوچتا ہوگا تو ڈر جاتا ہوگا۔ ہندوستان سے آپ کا کوئی اور دشمن اٹھے گا تو ہم اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، لیکن عرب کے حملہ آوروں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ ہمارا اختلاف خلافت سے ہے، ہم اپنے حکمرانوں کے خلاف ہیں، اپنے مذہب، اپنی قوم اور اپنی سلطنت کے خلاف نہیں۔ فرق کیا ہوا؟ راجہ داہر نے کہا، راجہ اور راج میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو کوئی میری ذات سے باغی ہوگا اسے میں اپنے راج کا، اپنی قوم کا اور اپنے ملک کا باغی اور غدار سمجھوں گا۔ اسلامی سلطنت میں کوئی راجہ نہیں ہوتا۔ الافی نے کہا، راج اللہ کا ہوتا ہے، خلیفہ بادشاہ نہیں ہوتا، اور قوم رعایا نہیں ہوتی۔ کوئی شخص خلیفہ کے خلاف ہو جائے تو خلیفہ اسے خلافت یا سلطنت کا باغی نہیں کہے گا۔ لیکن مہاراج، ان باتوں کو چھوڑیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ محمد حارث الافی راجہ داہر کی کوئی مزید بات سنے بغیر وہاں سے نکل آیا۔ اس کا گھوڑا باہر کھڑا تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چل پڑا۔
وہ محل سے کچھ دور گیا تو ایک آدمی اس کے راستے میں آ گیا۔ اس آدمی نے السلام علیکم کہا تو الافی نے گھوڑا روک لیا۔ کون ہو تم؟ الافی نے اس سے اس خطے کی زبان میں پوچھا۔ تیرا ہم وطن ہوں، اس شخص نے عربی زبان میں جواب دیا۔ میرا نام بلال بن عثمان ہے۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی چمک میں مجھے اپنے وطن کی ریت کے چمکتے ہوئے ذرے نظر آ رہے ہیں۔ الافی نے کہا، لیکن تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں محل کے محافظ دستے کا آدمی ہوں، بلال نے کہا، اور میں بنو اسامہ میں سے ہوں۔ کیا تو میرے باپ کو نہیں جانتا؟ اسامہ ابن ہشام کو سب جانتے ہیں۔ آہ میرے عزیز، الافی نے کہا، تو اس وقت چھوٹا ہوگا جب ہم نے وطن چھوڑا تھا۔ تیرا باپ چٹانوں کے جگر چاک کر دیا کرتا تھا۔ اپنے اللہ سے ڈرنے والے اس شخص سے سب ڈرتے تھے۔ وہ سردار نہیں تھا، خدا کی قسم اس کے آگے سرداروں کے سر جھک جایا کرتے تھے۔ اور اب یہ بتا تو یہاں کیسے پہنچا؟ ہمارے پاس کیوں نہ آیا؟ بلال نے الافی کو اشارہ کیا۔ الافی گھوڑے سے اتر آیا اور دونوں اکٹھے چلنے لگے۔ بلال نے الافی کو بتایا کہ وہ کس طرح اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہنچا تھا۔ اس نے مائی رانی کے ساتھ اپنے تعلقات کا ذکر نہ کیا۔ اور اب میں وہ بات کرتا ہوں جس کی خاطر میں نے آپ کو روکا ہے۔ بلال نے کہا، لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ راجہ کے نمک خوار ہیں۔ آپ پر راجہ کی اتنی مہربانیاں ہیں کہ ان سے آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہوگا۔ تو نے یہ بات کیوں کہی عثمان کے بیٹے؟ الافی نے پوچھا۔ کفار کی بعض مہربانیوں کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے، بلال نے کہا، اتنا زیادہ کہ اس کے نیچے ایمان چٹکنے لگتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ راجہ دہر نے عرب کے جہاز لوٹے ہیں اور تمام مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ عرب کی فوج آئی تو میں خوش تھا کہ قیدی آزاد ہو جائیں گے، لیکن ہماری فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ وہ کہہ جو تیرے دل میں ہے ابن عثمان، الافی نے کہا، جو میں پہلے سے جانتا ہوں وہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ بلال نے پوچھا۔ کیا بنو امیہ کی جو عداوت آپ کے دل میں بھری ہوئی ہے وہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دے رہی؟ الافی نے بلال کو بتایا کہ راجہ داہر کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے ولید بن عبد الملک ایک ہی شکست سے ان مسافروں کو بھول گیا ہے جو یہاں پر قید ہیں، بلال نے کہا۔ حجاج نہیں بھولے گا، الافی نے کہا، میں اسے جانتا ہوں، وہ خون کے بدلے خون ہی لیا کرتا ہے۔ میں انتظار نہیں کر سکتا، بلال نے کہا۔ میری رگوں میں جس باپ کا خون دوڑ رہا ہے اس باپ کو آپ جانتے ہیں۔ مجھے مشورہ دینے والا کوئی نہ تھا، آپ کو یہاں آتے دیکھا تو آپ کی واپسی کے انتظار میں راستے میں کھڑا ہو گیا۔ کیا ارادہ ہے تیرا؟ میں قیدیوں کو رہا کراؤں گا، بلال نے کہا، لیکن قید خانے سے نکل کر وہ جائیں گے کہاں؟ کیا آپ پناہ دے سکتے ہیں؟ ابن عثمان، الافی نے کہا، اگر تو قیدیوں کو رہا کرا لے تو انہیں ہمارے پاس لے آ۔ ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے اور موقع دیکھ کر انہیں کشتیوں میں بٹھا کر روانہ کر دیں گے۔ لیکن تو انہیں رہا کیسے کرائے گا؟ رات کو قید خانے میں داخل ہونا پڑے گا، بلال نے کہا، اپنی جان پر کھیلنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے ہم قید خانے میں کسی طرح داخل ہو جائیں اور واپس ہی نہ آئیں۔ کتنے آدمی اندر جاؤ گے؟ زیادہ نہیں، بلال نے جواب دیا، 3 یا 4 آدمی ہوں گے۔ بلال اور الافی چلتے رہے اور قیدیوں کو فرار کرانے کا منصوبہ بناتے گئے۔ قلعے کا دروازہ آ گیا۔ الافی نے بلال سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔ بلال واپس آ رہا تھا تو اس کے ذہن میں قیدیوں کے فرار کا منصوبہ قلع بازیاں کھا رہا تھا۔ الافی نے مدد کا وعدہ تو کیا تھا اور اسے بڑی اچھی ترکیب بتائی تھی۔ بلال کو مائی رانی پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے کوئی مدد نہیں کی تھی۔ اب مائی رانی کی جوانی میں وہ بات نہیں رہی تھی۔ وہ اس وقت تھی جب وہ پہلی بار بلال سے ملی تھی، لیکن وہ بوڑھی بھی نہیں ہو گئی تھی۔ وہ رانی تھی، عمر آگے بڑھ گئی تھی، لیکن رانی جیسی پیچھے رہ گئی تھی۔ جب عربوں کے جہاز لوٹے گئے اور ان کے مسافروں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا تو بلال نے مائی رانی سے کہا تھا کہ وہ راجہ داہر سے کہے کہ قیدیوں کو رہا کر دے۔
نہیں بلال، مائی رانی نے کہا تھا، اپنے بھائی پر میرا ذرا سا بھی اثر نہیں، وہ میری بات نہیں مانے گا۔ بلال نے رانی کو محبت کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ وہ راجہ داہر سے بات کر کے تو دیکھیں، لیکن مائی رانی نے بلال کو ٹال دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ راج کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی۔ مائی رانی نے بلال کو صاف ٹال دیا تھا، پھر بھی بلال کے دل میں مائی کے خلاف ذرا سی بھی خفگی نہیں تھی۔ اس نے بالکل صحیح سمجھ لیا تھا کہ مائی رانی راجہ داہر کے آگے مجبور ہے اور وہ مائی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ ادھر سندھ میں الافی اور بلال قیدیوں کی رہائی کی اسکیم بنا چکے تھے، ادھر بصرہ میں حجاج بن یوسف اپنے سالار بدیل بن طہفہ کو آخری ہدایت دے رہا تھا۔ ان دنوں سالار بدیل عمان میں اپنی فوج کے ساتھ ہوتا تھا۔ حجاج نے اسے وہاں سے بلایا تھا۔ ابن طہفہ حجاج نے کہا، تو سمجھ چکا ہوگا کہ سندھ پر حملہ اور قبضہ کیوں ضروری ہے۔ میں تو پہلے ہی سندھ کے تمام تر ساحلی علاقے پر قبضہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اس کا مقصد تو بھی سمجھتا ہوگا۔ ہاں ابن یوسف، بدیل بن طہفہ نے کہا، سران دیپ وغیرہ سے ہمارے جہاز اسی صورت میں بحفاظت آ سکتے ہیں کہ سندھ کے ساحلی علاقے ہمارے قبضے میں ہوں۔ خدا کی قسم تو میرے دل کی باتیں جانتا ہے، حجاج نے کہا۔ یہ تو میں تجھے بتا چکا ہوں کہ امیر المومنین نے مجھے سندھ پر حملے سے روک دیا تھا، اب میں بھی اس سے پوچھے بغیر حملہ کر رہا ہوں۔ کیا امیر المومنین بگڑے گا نہیں؟ سالار بدیل نے پوچھا۔ بگڑے گا تو کیا کر لے گا؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، مجھے اپنی قوم کی غیرت عزیز ہے۔ خلافت کے تخت پر بیٹھ کر ولید بن عبد الملک کو یہ احساس بھی نہیں رہا کہ ہم اس طرح ایک لٹیرے ہندو راجا سے دب گئے تو کل وہ ہمارے ساتھ براہ راست چھیڑ چھاڑ شروع کر دے گا۔ برہمن کی ذہنیت کو میں جانتا ہوں، جس مہاراجا نے اپنی سگی بہن کو بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے، اس پر کس طرح سے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات پر تو نے غور نہیں کیا ابن یوسف، سالار بدیل نے کہا۔ سندھ کے راجا نے 500 عرب مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ میں نے سنا ہے یہ عرب اس کی ایک لڑائی میں بھی لڑ چکے ہیں اور انہوں نے اس کے ایک طاقتور دشمن کو شکست دی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ عرب ہمارے خلاف لڑائی میں شامل ہو جائیں؟ ہو سکتا ہے، حجاج نے کہا۔ میں نے جاسوسوں کے ذریعے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے، ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ یہ عرب ہمارے خلاف اٹھیں گے۔ اگر وہ ہمارے خلاف میدان جنگ میں آئے تو ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے اور پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے باغی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم نے جلا وطن کیا تھا اور زیادہ تر ایسے ہیں جو خود چلے گئے تھے۔ ان کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف جو کدورت بھری ہوئی ہے وہ انہیں ہمارے خلاف ضرور اکسائے گی۔ تجھے اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہاں ابن یوسف، سالار بدیل نے کہا، میں اس صورتحال کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زوال اسی روز شروع ہو گیا تھا جس روز مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں تھیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی میرے سامنے آئے وہ زندہ نہ رہے، لیکن ابن یوسف میں ڈر رہا ہوں کہ مسلمان پر تلوار اٹھاتے میرا ہاتھ کانپ جائے گا، پھر اس مسلمان کی تلوار تمہارا سر تمہارے جسم سے الگ کر دے گی۔ حجاج بن یوسف نے کہا، میں خلافت کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی اور اتنی دور جو جنگی کارروائی کر رہا ہوں وہ اسلام کے وقار کے لیے ہی تو ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ جس طرح ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھے رہنے کے لیے اپنے سگے بھائی کا گلا کاٹنے سے بھی باز نہیں آتا، اسی طرح میں بھی اپنی امارت کے تحفظ کے لیے چند ایک مسلمانوں کا خون بہانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ میں خلافت کا وقار تو ہوں، لیکن میں اتنا طاقتور بننا چاہتا ہوں کہ خلیفہ مجھ سے باز پرس کرنے کی جرات بھی نہ کر سکے، اور ابن طہفہ تیری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو سندھ کو فتح کر لے گا تو میرے حکم سے تو ہی وہاں کا امیر ہوگا۔ حجاج بن یوسف کا کردار یہی تھا کہ وہ اس وقت کے خلیفہ کی طرح اقتدار پسند تھا،
لیکن قوم کے دشمن کو وہ دشمن ہی سمجھتا تھا۔ اس نے یہ اظہار نمایاں طور پر کر دیا تھا کہ وہ خود ایک طاقت بننا چاہتا ہے، لیکن راجہ داہر نے جن مسلمان مسافروں کو لوٹ کر قید میں ڈال دیا تھا، ان کی رہائی کے لیے حجاج انتقام کے جذبے سے پاگل ہوا جا رہا تھا، لیکن اسے شک بھی ہو جاتا تھا کہ فلاں کا سر اس کے اقتدار کے خلاف اٹھ رہا ہے، تو وہ سر حجاج کی تلوار سے کٹ جاتا تھا۔ ابن تحفہ حجاج نے سلار بدیل سے کہا، اب تم عمان واپس نہیں جاؤ گے، میں تمہیں صرف 300 آدمی دے رہا ہوں۔ میں نے مکران کے امیر محمد بن ہارون کو پیغام بھیج دیا ہے کہ وہ تمہیں 3000 سوار دے گا۔ تم سیدھے مکران اس کے پاس پہنچ جاؤ، وہ تمہیں آگے کی باتیں بھی بتا دے گا۔ میں نے جو جاسوس وہاں بھیجے ہوئے ہیں ان کا رابطہ محمد بن ہارون کے ساتھ ہے۔ راجہ داہر نے اپنے وزیر بدہمن کو بلایا۔ کیا میرا دانشمند وزیر آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ راجہ داہر نے اس سے پوچھا، کیا عرب سے ایک اور آندھی آئے گی؟ آندھیاں تو آیا ہی کرتی ہیں، مہاراج بدہمن نے کہا۔ کبھی پورب سے کبھی پچھم سے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم آندھی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ عرب سے آندھی ضرور آئے گی۔ مسلمان اتنی جلدی شکست نہیں مانا کرتے، مہاراج کو چوکس رہنا چاہیے۔ رمل کا راجہ ہم پر چڑھ دوڑا تھا تو تم نے مشورہ دیا تھا کہ عرب کے ان مسلمانوں کو میدان میں اتار دو جنہیں میں نے مکران میں اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ راجہ داہر نے کہا، میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تو ان عربوں نے ہی میرے دشمن کو بھگا دیا۔ میں نے اب پھر انہیں کہا کہ عرب کی فوج حملہ کرے تو وہ میری مدد کریں، لیکن ان کے سردار نے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ عرب کے مسافروں کو رہا کرو، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑے گا۔ مجھے بتاؤ کہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کروں، انہیں احسان فراموشی کا مزہ چکھا دوں؟ نہیں مہاراج، وزیر بدہمن نے کہا، دشمنوں کی تعداد میں اضافہ نہ کریں، انہیں دشمن بنایا تو یہ پیٹھ پر وار کریں گے۔ ان کے ساتھ دوستی گہری کر لیں اور ان کے درمیان اپنے جاسوس چھوڑ دیں، معلوم کریں کہ ان کے ارادے کیا ہیں، انہیں دوست بنائیں لیکن ان پر بھروسہ نہ کریں۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھو، انہیں وہیں محدود رہنے دیں۔ اگر انہیں ہر طرف گھومنے پھرنے کی اجازت دی گئی تو یہ اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو مہاراج کے سائے پر پرورش پا رہا ہے، اور یہ وہ اندھیرا ہے جو مہاراج کے چراغ کے نیچے ناچ رہا ہے۔ اگر انہوں نے عرب کے حملہ آوروں کی در پردہ بھی مدد کی تو میں ان سب کو قتل کرا دوں گا۔ راجہ داہر نے کہا، سندھ میں اور سارے ہندوستان میں صرف ایک مذہب رہے گا، اور یہ مذہب ہمارا ہوگا، ہندو مت۔ کیا مہاراج نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں بدہمن، راجہ داہر نے کہا، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ انہیں رہا کر دیا تو عرب کے حاکم مجھے کمزور سمجھنے لگیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں عرب کے ایلچی کو جواب دے چکا ہوں کہ قیدی میرے پاس نہیں۔ اب میں کس منہ سے کہہ دوں کہ وہ میرے پاس ہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اب ان قیدیوں کی باقی عمر قید خانے میں ہی گزرے گی۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ جہازوں کے مسافر اروڑ کے قید خانے میں بند کیے گئے تھے۔ اس قید خانے کے حاکم کا نام قبلہ تھا۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا مذہب کیا تھا، بہرحال وہ مسلمان نہیں تھا۔ آج اس قید خانے کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ راجہ داہر کے زمانے میں یہ ایک مشہور قید خانہ تھا۔ اس کی اندرونی فضا پر ہیبت طاری رہتی تھی۔ اس میں جب کسی قیدی کو داخل کیا جاتا تو وہ انسانیت سے خارج ہو جاتا تھا، اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہوتا تھا۔ اس قید خانے کا ایک تہہ خانہ تھا جس میں چھوٹی بڑی جہازوں کے مسافروں کو ان کوٹھڑیوں میں رکھا گیا تھا۔ ان میں پورے پورے کنبے بھی تھے، ہر کنبے کے افراد کو ایک ایک کوٹھڑی دی گئی تھی۔ ان کی قید کی پہلی رات تھی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے قید خانے کا حاکم انہیں دیکھنے کے لیے آیا۔ جب ان قیدیوں کو یہاں لایا گیا تھا تو قبلہ نے انہیں دیکھا تھا۔ ان میں جوان اور خوبصورت عورتیں بھی تھیں۔ قبلہ، جسے دو مورخوں نے قبلہ لکھا ہے، ان عورتوں کے خیال سے ہی رات کو قید خانے کے دورے پر آیا تھا۔
ہر قیدی کو وہ اپنا ذاتی غلام سمجھتا تھا۔ قیدی عورتیں اس کی ہوتی تھیں، یہ قیدی جو عرب کے سمندری مسافر تھے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے قبلہ سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ جب اس جگہ پہنچا جہاں سے تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتی تھیں تو اسے مترنم سی گونج سنائی دی، جیسے بہت سے آدمی مل کر گنگنا رہے ہوں۔ قبلہ اوپر ہی رک گیا اور سننے لگا۔ اس گونج کا ترنم اسے اچھا لگ رہا تھا۔ قید خانے میں وہ بیڑیوں اور زنجیروں کی جھنکار سنا کرتا تھا، یا دروں یا کوڑوں کے زناٹے دار آواز اس کے کانوں میں پڑتی تھیں۔ جس جہنم میں کربناک آہوزاری رہتی تھی، وہاں ترنم خوابوں کی آواز لگتا تھا۔ قبلہ کے ساتھ قید خانے کے چند ایک ملازم تھے۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، یہ آج والے نئے قیدی ہیں۔ اسے قید خانے کے ایک افسر نے بتایا، جس وقت سے آئے ہیں عبادت میں مصروف ہیں۔ قبلہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترا۔ تہہ خانے میں یہ گونج اسے اور زیادہ اچھی لگی۔ وہ کوٹھڑیوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ کسی کوٹھڑی میں 2 قیدی تھے، کسی میں 3 یا 4 اور کسی کوٹھڑی میں پورا کنبہ بند تھا۔ سب قبلہ رو ہو کر دو زانو بیٹھے تھے اور بیک زبان کلمہ طیبہ کا ورد ذرا بلند آواز میں کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی دروازے کی طرف نہ دیکھا کہ کون گزر رہا ہے۔ قبلہ آخری کوٹھری تک چلا گیا۔ اس نے ایک سنتری کے کان میں کچھ کہا۔ تمام قیدی خاموش ہو جائیں، سنتری نے اعلان کیا۔ حاکم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ قیدی خاموش ہو گئے اور کوٹھڑیوں کے دروازے کی سلاخوں کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے لان تان کا ایسا شور بپا کر دیا کہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ سنتریوں نے سلاخوں پر کوڑے اور ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ ایک ہڑبونگ تھی جس پر قابو پانا محال نظر آتا تھا۔ کوئی ایک آدمی بات کرو، قبلہ نے کہا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر آ، ایک بوڑھے عرب نے کہا۔ کون ہے تم؟ میرے ساتھ بات کرو۔ قبلہ اس کوٹھڑی کے دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا تو اس قید خانے کا حاکم ہے؟ بوڑھے نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کس جرم میں ہمیں قید میں ڈالا ہے؟ میں کسی کو قید میں نہیں ڈال سکتا، قبلہ نے کہا، اور میں کسی کو اپنی مرضی سے یہاں سے نکال بھی نہیں سکتا۔ میں حکم کا پابند ہوں، مجھے برا بھلا مت کہو۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم سب مل کر کیا گا رہے تھے؟ یہ آواز مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا اس آواز نے تیرے دل کو موم نہیں کیا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں نے کچھ اثر ضرور محسوس کیا ہے، قبلہ نے جواب دیا۔ مجھے اس گیت کے الفاظ بتاؤ۔ یہ بوڑھا عرب مالابار میں بہت عرصہ رہا تھا اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں اس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے یہاں کی زبان وہ بول سکتا تھا۔ یہ گیت نہیں، بوڑھے نے کہا، یہ ہمارا کلمہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادتوں کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن کے مختلف آیات کا بھی ورد اسی طرح آواز ملا کر کرتے ہیں۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ قبلہ نے پوچھا۔ سکون قلب، اللہ کی خوشنودی، بوڑھے نے کہا، اور اس جہنم سے رہائی ملے گی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سب کو رہا کر دیا جائے گا؟ قبلہ نے پوچھا۔ اگر ہم گنہگار ہوتے تو اس قید کو سزا سمجھ کر قبول کر لیتے، بوڑھے نے کہا، پھر ہم اللہ سے قید سے رہائی نہ مانگتے، گناہوں کی بخشش مانگتے۔ ہمیں بے گناہ پکڑا گیا ہے، ہمارا حلال مال لوٹا گیا ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تم سے اور تمہارے راجا سے ہم کچھ نہیں مانگتے، راجا کی قسمت میں تباہی لکھ دی گئی ہے، کیا تم اس کی تباہی کی دعائیں مانگتے ہو؟ قبلہ نے پوچھا۔ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا، ہم کسی کے لیے بری دعا نہیں مانگا کرتے، سزا اور جزا اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو نیکی کرے گا تو ثمر پائے گا، کسی پر ظلم کرے گا تو تجھ پر ظلم کیا جائے گا۔ بوڑھے عرب نے ایسے انداز سے قید خانے کے حاکم کے ساتھ باتیں کیں کہ وہ جس برے ارادے سے ان قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا، وہ ارادہ اس کے دل سے نکل گیا۔ وہ راجہ داہر کے حکم کے بغیر قیدیوں کو رہا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے جو اثر قبول کیا تھا وہ قیدیوں کے حق میں جاتا تھا۔ جس روز سالار بدیل بن تحفہ بصرہ سے 300 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوا، اس رات بلال بن عثمان اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ اس قید خانے کے باہر، جس میں مسلمان مسافر قید تھے،
دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان کے پاس ایک رسا تھا جس کے ایک سرے کے ساتھ لوہے کا دوشاخہ کنڈا بنا ہوا تھا۔ رات آدھی گزر گئی تھی۔ بلال اور اس کے ساتھی جہاں کھڑے تھے وہاں دلدل سی تھی۔ زمین اونچی نیچی تھی اور وہاں ٹیکریاں بھی تھیں۔ رات تاریک تھی۔ بلال نے دن کے وقت ادھر آ کر یہ جگہ دیکھی تھی اور کمان پھینکنے کے لیے اسے یہی جگہ موزوں لگی تھی۔ دیوار کے اوپر قلعوں کی طرح چھوٹی چھوٹی برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ قید خانے کے چاروں کونوں پر بڑی برجیاں تھیں اور ہر برجی میں ایک سنتری موجود تھا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔